کم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ غفار ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حج کے موسم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی اتنی کثرت تھی کہ انہیں دیکھ کر تعجب ہوتا تھا، یعنی میرے دل میں یہ خواہش ہوتی تھی کہ کاش کسی طرح مجھے معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں میں کہ اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے، تاکہ میں اس کو مبارکباد دوں، اور جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں تو اس کو ہدایت دوں، یعنی کہ نیکی کی دعوت دوں اور اس کے لیے دعا کروں۔ جب رات کو سویا تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، اے مالک بن دینار، تو حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے بارے میں فکر مند ہے تو سن، اس مرتبہ اللہ نے ہر چھوٹے بڑے، مرد و عورت، سفید و سیاہ، رنگت والے، عربی و عجمی، الغرض ہر حج اور عمرہ کرنے والے کو بخش دیا ہے، لیکن ایک شخص کی مغفرت نہیں کی گئی۔ اللہ کا اس شخص پر بہت زیادہ غضب ہے اور اس سے وہ ناراض ہے، اس کا حج قبول نہیں کیا گیا بلکہ اس کے منہ پر مارا گیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس خواب کے بعد میری جو حالت ہوئی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ مخلوق شخص شاید میں ہوں جس سے اللہ ناراض ہے۔ میں یہی سوچتا رہا، بہت پریشان رہا، سارا دن اسی غم و فکر میں گزر گیا۔ پھر دوسری رات تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی تو پھر مجھے اسی طرح کا خواب آیا۔ خواب میں نظر آیا اور ایسی یہ بھی آواز سنائی دی اور کہا گیا، اے مالک بن دینار، تو وہ نہیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ تو خراسان کا ایک شخص ہے جو بلخ شہر میں رہتا ہے، اس کا نام محمد بن ہرون بلخی ہے۔ اللہ اس سے شدید ناراض ہے، اس کا حج قبول نہیں، اس کے منہ پر مارا گیا ہے۔ فرماتے ہیں، صبح جب میں خراسان سے آئے ہوئے حاجیوں کے قافلے میں گیا، اس دن میں سے محمد بن ہرون بلخی کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا، مرحبا مرحبا، اس نیک شخص کو کون نہیں جانتا، اس سے بڑھ کر ابد وضاحت پورے خراسان میں کوئی نہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مجھے ان لوگوں کی زبانی اس کی تعریف سن کر بڑا تعجب ہوا، کیونکہ خواب میں معاملہ اس کے برعکس تھا۔ بہرحال میں نے ان سے پوچھا، وہ اس وقت کہاں ہوگا؟ لوگوں نے کہا، وہ 40 سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہے اور ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے۔ اگر آپ اسے تلاش کرنا چاہتے ہیں تو مکہ مکرمہ کے کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں تلاش کیجیے، ویسی جگہوں پر قیام کرتا ہے۔ ان لوگوں سے یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں مکہ شریف کے ویران علاقے کی طرف گیا اور اسے ڈھونڈنے لگا۔ بالآخر ایک دیوار کے پیچھے میں نے ایک شخص کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہی ابن ہرون ہے۔ اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا تھا، جسے اس نے سوراخ کر کر زنجیر کی مدد سے گردن سے لٹکایا ہوا تھا۔ اسی طرح اس نے اپنے قدموں میں بیڑیاں ڈال رکھی تھی۔ وہ مشغول عبادت میں تھا، لیکن جب اس نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ میں نے بتایا کہ میرا نام مالک بن دینار ہے اور میں بصرہ کا رہنے والا ہوں۔ تو وہ بولا، مالک بن دینار، میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ اگر میرے متعلق کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کیجئے۔ میں نے کہا، مجھے تمہارے سامنے خواب بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا، ہے مالک بن دینار، جو خواب دیکھا ہے بیان کیجیے اور شرم محسوس نہ کیجیے۔ فرماتے ہیں، بالآخر میں نے اسے خواب سنایا تو وہ کافی دیر تک روتا رہا، پھر کہنے لگا، ہے مالک بن دینار،
مسلسل 40 سال سے حج کے موقع پر میرے بارے میں کسی نہ کسی نیک بندے کو یہ خواب دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ میں جہنمی ہوں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ غفار فرماتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی بڑا گناہ حائل ہے؟ وہ بولا ہاں، میرا گناہ زمین و آسمان عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے۔ میں نے کہا مجھے بتا وہ گناہ تاکہ میں لوگوں کو اس کے ارتکاب سے بچاؤں، انہیں اس گناہ سے ڈراؤں جس کی تم سزا بہت رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگا میں شراب کا عادی تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں مدہوش رہتا۔ ایک مرتبہ میں ایک شرابی دوست کے ہاں گیا، وہاں خوب شراب پی۔ جب نشہ طاری ہونے لگا تو میری عقل پر پردہ پڑ گیا، تو میں نشے کی حالت میں گرتا پڑتا گھر پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو میری زوجہ نے دروازہ کھولا۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا میری والدہ تنور میں لکڑیاں ڈال کر آگ جلا رہی تھی، تو میری طرف آئی۔ میں لڑکھڑانے لگا تو انہوں نے مجھے تھام لیا اور بولی آج شعبان المعظم کا آخری دن ہے اور رمضان المبارک کی پہلی رات شروع ہونے والی ہے، لوگ صبح روزہ رکھیں گے، تیری صبح اس حالت میں ہوگی، تو شراب کے نشے میں ہوگا، کیا تجھے اللہ سے حیا نہیں آتی؟ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا، میں نے ایک گونسا اپنی ماں کے سینے پر مارا، اسے اٹھا کر جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ میں اس وقت نشے میں تھا، میرے ہوش و حواس بحال نہ تھے۔ میری زوجہ نے یہ دردناک منظر دیکھا تو اس نے مجھے دھکیل کر ایک کوٹری میں بند کر دیا، باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ پڑوسی میری آواز نہ سن سکیں، انہیں معاملے کی خبر نہ ہو۔ جب صبح مجھے ہوش آیا تو دیکھا کہ دروازہ بند تھا۔ زوجہ کو دروازہ کھولنے کے لیے آواز دی تو اس نے بڑے سخت لہجے میں انکار کر دیا۔ میں نے پوچھا تم اتنی ناراض کیوں ہو؟ آخر ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ میں نے ایسی کون سی خطا کر دی ہے؟ وہ بولی تم نے اتنی بڑی خطا کی ہے کہ تو اس لائق نہیں کہ تجھ پر رحم کیا جائے۔ میں نے پھر پوچھا آخر بات کیا ہے؟ مجھے بھی تو معلوم ہو کہ میں نے کیا کیا ہے۔ پھر جب اس نے بتایا کہ میں نے اپنی ماں کو جلتے ہوئے تنور میں ڈال کر مار ڈالا ہے، وہ جل کر کوئلہ بن چکی ہے، تو مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں نے دروازہ اکھاڑ پھینکا اور تنور کی طرف لپکا، دیکھا تو میری ماں یعنی کہ میری والدہ جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ شدت غم میں الٹے قدموں ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا، اپنا وہ ہاتھ جس سے میں نے اپنی ماں کو گونسا مارا تھا وہ چوکھٹ پر رکھا اور کاٹ ڈالا، پھر لوہا گرم کر کے اس کی ہڈی میں سراخ کیا، اس میں زنجیر ڈال کر گلے میں ڈال لیے، اس کے بعد اپنے دونوں پاؤں میں بیڑیاں ڈال لی، سب مال و متاع راہ خدا میں لٹا دیا۔ اب مسلسل 40 سال سے میری یہ حالت ہے کہ دن میں روزے رکھتا ہوں، ساری رات رب کی عبادت پہ گزارتا ہوں اور 40 دن کے بعد کھانا کھاتا ہوں، صرف افطاری کے وقت تھوڑا سا پانی یا کوئی معمولی چیز کھا لیتا ہوں۔ ہر سال حج کرنے کے لیے آتا ہوں، ہر سال کسی عالم وضاحت کو میرے متعلق ایسا ہی خواب دکھایا جاتا ہے جیسا آپ کو دکھایا گیا ہے، یہ ہے میری داستان عبرت نشان۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ غفار فرماتے ہیں، میں نے یہ سن کر اس سے کہا اے منوس انسان، قریب ہے کہ جو آگ تجھ پر نازل ہونے والی ہے وہ ساری زمین کو جلا ڈالے۔ پھر میں وہاں سے ایک طرف ہو گیا اور ایک جگہ چھپ گیا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں جا چکا ہوں تو وہ ہاتھ اٹھا کر یوں مناجات کرنے لگا، اے غموں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے،
اے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرنے